تمام پادری صاحبان اور الہیات کے طلبہ اور پوری دنیا کے ایمانداروں کو جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں، سلام۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میرا نام یو ینگ بن ہے، جیزس کرائسٹ کے شنشنجی چرچ کے برتلمائی قبیلے کے بوچون چرچ کا ہیڈ انسٹرکٹر۔ میں خلوص دل سے ان تمام پادری صاحبان کا خیر مقدم کرتا ہوں جو آج حاضر ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ آج ہم انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 20 کو دیکھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے وہ جو وراثت حاصل کرتا ہے، جیسا کہ نئے عہد نامہ میں دیکھا گیا ہے۔ مرکزی حوالہ گلاطیوں 4 باب اس کی پہلی 7 آیات اور مکاشفہ 21 باب اس کی 7ویں آیت کے مندرجات سے ہوگا۔ کچھ پادری صاحبان ایسے ہو سکتے ہیں جو آج کے مواد کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بائبل کو بہت پڑھا ہے، اور کچھ ہوں گے جو شاید نہیں جانتے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آج کا لیکچر سنیں گے اور اس کا جواب جان سکیں گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ سب سے پہلے میں گلاطیوں کے 4 باب کے مندرجات کا مختصر تعارف کراؤں گا۔ گلاطیوں کو تقریباً 2000 سال پہلے لکھا گیا تھا، اور جس نے گلاطیوں کی کتاب لکھی وہ پولوس رسول ہے۔ گلاطیوں کے 4 باب کے اہم مشمولات یہ ہیں: سب سے پہلے خدا سے میراث حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں، دوسرا وہ بیٹے کون ہیں جو خدا سے میراث پاتے ہیں، اور تیسرا ہم ان اذیتوں پر ایک نظر ڈالیں گے جو خدا کی میراث حاصل کرنے والے بیٹوں پر ہوتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے گلاطیوں 4 باب اس کی پہلی 5 آیات کو، گلاطیوں 4 باب اس کی پہلی 7 آیات جو کہ آج کا مرکزی حوالہ ہے، ان آیات میں سے پڑھیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دینوی ابتدائی باتوں کی پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ آمین۔ خدا نے کہا جب تک وارث ایک بچہ ہے وہ غلام سے مختلف نہیں ہے، حالانکہ وہ ساری جائیداد کا مالک ہے۔ وہ دنیا کے بنیادی اصولوں کے تحت غلامی میں ہے، لیکن وقت آنے پر بیٹوں کے پورے حقوق ملیں گے۔ پھر بیٹا بننے اور خدا سے میراث پانے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ یہ شیطان سے لڑنا اور اس پر غالب آنا ہے، جیسا کہ مکاشفہ 21 باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھا گیا ہے۔ خدا کی میراث حاصل کرنے کے لیے کسی کو شیطان سے لڑنے اور شکست دینے کی کیا ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے آئیے بائبل کی تاریخ میں آدم کے واقعات کے ذریعے خدا کے مقام اور حقیقت کا جائزہ لیں۔ پیدائش کے پہلے اور دوسرے باب میں خدا نے انسان کو اپنی صورت اور مشابہت پر تخلیق کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ آدمی آدم ہے، اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو آدم کے سپرد کیا۔ اس نے آدم کو حکم دیا کہ وہ اس پر حکومت کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اور آدم جس نے روح کے ساتھ آغاز کیا وہ سب سے پہلے خدا کی میراث حاصل کرے گا۔ خدا نے آدم سے عہد باندھا کہ وہ باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھائے گا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہیں کھائے گا۔ تاہم آدم اور حوا نے شیطان کے فریب کے ذریعے عہد کو توڑا، جو کہ ایک سانپ ہے، اور تمام مخلوقات کو شیطان نے چھین لیا۔ لہذا آدم جس نے روح سے آغاز کیا تھا وہ جسم میں واپس لوٹ گیا اور اس کی تمام میراث چھین لی گئی۔ لوکا 4 باب اس کی 5 تا 7 آیات میں پہلی آمد پر یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی تمام بادشاہتیں ابلیس کے حوالے کر دی گئی تھیں، اور مکاشفہ 18 باب اس کی 2 سے 3 اور 23ویں آیت کے کلام کے مطابق، جو کہ خدا کے دوسری آمد کے وقت ایک پیشن گوئی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تمام قومیں حرام کاری کی غضبناک میں کے باعث گر گئی ہیں اور شیطان سے شادی کر رہی ہیں۔ پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان قوموں پر 6000 سال سے اسی طرح حکومت کر رہا ہے؟ جس طرح خدا نے آدم کو تمام چیزیں وراثت میں دی تھیں، ان تمام چیزوں پر شیطان 6000 سال سے حکومت کر رہا ہے۔
خدا کا دل کیسا تھا جب آدم کے گناہ کی وجہ سے تمام قومیں اور خدا کی تخلیق کردہ تمام چیزیں چھین لی گئیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے اس چیز کو کھونے کا تجربہ کیا ہے جو آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اس وقت آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ شدت سے اس کو واپس حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے؟ خدا نے صرف ایک چھوٹی چیز نہیں کھوئی بلکہ اس نے تمام مخلوقات کو کھو دیا۔ کیا خدا مایوس دل کے ساتھ جو کھویا ہے اسے واپس نہیں چاہتا؟ لہذا خدا کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ تمام مخلوقات کو واپس حاصل کرے جو چھین لی گئی تھی۔ مکاشفہ 20 باب اس کی پہلی 3 آیات میں خدا نے کہا کہ وہ اژدہا کو پکڑ کر پاتال میں بند کر دے گا۔ کیا یہ صرف اس صورت میں نہیں ہے جب شیطان جس نے سمندروں پر قبضہ کر لیا ہے جب وہ باندھا جائے گا تب آخرکار خدا وہ واپس حاصل کر سکتا ہے جو چھین لیا گیا تھا۔ تاہم صرف اس لیے کہ یہ وعدہ موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان خود ہی اتھاہ گڑھے میں چلا جائے گا۔ شیطان کو پکڑنے کے لیے جنگ ہونی چاہیے اور جنگ جیتنی چاہیے۔ اگر ہم نہ لڑیں اور نہ جیتیں تو کیا پوری دنیا کو بحال کرنا ناممکن نہیں ہوگا؟ لہٰذا یسوع لڑا اور شیطان پر غالب آیا اور اس نے اس زمین پر بھی فتح کا وعدہ کیا۔ مکاشفہ 12 باب اس کی 9 تا 11 آیات میں لڑکا اور اس کے بھائی لڑے اور یسوع کے خون اور ان کی گواہی کے کلام سے اژدہا پر فتح حاصل کی۔ اس وقت سے کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے خدا کی نجات، قدرت اور بادشاہی آ گئی ہے، اور جیسا کہ یہ زمین پر فتح کے ذریعے آسمان قائم کیا جاتا ہے، خدا کی بادشاہی قائم ہو جائے گی اور تمام مخلوقات جو چھن گئی تھیں بحال ہو جائیں گی۔ لہٰذا جو لوگ خدا کی میراث کے وارث ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو شیطان اور ابلیس کے خلاف لڑیں گے اور جیت جائیں گے اور تمام مخلوقات کو واپس لے جائیں گے جو چھن گئی تھیں۔ یسوع نے مکاشفہ کے 3 باب اس کی 12ویں آیت میں وعدہ کیا تھا کہ خدا کا نام، مقدس شہر نئے یروشلم کا نام اور یسوع کا نیا نام اس پر لکھا جائے گا جو غالب آئے گا، اور اس نے کہا کہ جو غالب آئے گا اسے خدا کا بیٹا بنایا جائے گا۔ یہ جاننے کے لیے آئیے مکاشفہ 21 باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، آمین۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا وہ خدا کا بیٹا بنے گا اور خدا کی میراث پائے گا۔ جس طرح یسوع نے آسمان پر فتح حاصل کی، وعدہ کیا ہوا چرواہا وہ جو دنیا پر غالب آتا ہے آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کا وارث ہوگا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ایسے بیٹے ہیں جو خدا کے چرواہے کے ساتھ خدا کی میراث کے وارث ہوں گے جو غالب آئے گا۔ رومیو 8 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں، کیا ہمیں وراثت پانے والے خدا کے بیٹوں کی حقیقت نہیں بننا چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو خدا کے بیٹے کون ہیں جو وارث کے طور پر ظاہر ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے دنیا کے آخر میں فصل کی کٹائی کے وقت یہ وہ ہیں جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں اور نئی بادشاہی کے مہر بند 12 قبیلوں کے طور پر کاٹے گئے ہیں۔ پھر جو بیٹے خدا کے وارث ہوتے ہیں وہ دنیا کے آخر میں دوسری آمد کے وقت ہی کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ برگزیدہ لوگ عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتے اور ہر دور میں خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آئیے بائبل میں سے تاریخ کو دیکھیں۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں آدم کو بطور میراث دیا، لیکن آدم نے سانپ کی باتوں پر یقین کر کے گناہ کیا اور دھوکہ دیا۔ خدا نے آدم کی 9ویں نسل میں سے نوح کو پایا اور آدم کی دنیاؤں کا فیصلہ کیا جنہوں نے گناہ کیا، اور نوح کی دنیا کو قائم کیا۔
لیکن حام نوح کا دوسرا بیٹا آدم کی طرح ملعون تھا، کیونکہ اس نے نوح کی برہنگی کو ظاہر کیا تھا، اور نوح کے دوسرے بیٹے حام نے غیر قوموں کے دیوتاؤں کی عبادت کی۔ اس وقت خدا ابراہیم نوح کی 10ویں نسل سے ابراہیم کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی اولاد مصر میں داخل ہوگی اور 4 نسلوں کے بعد کیا ہوگا۔ اسرائیل کے مصر کی سرزمین پر جانے اور ابراہیم کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کے لیے خدا موسیٰ کو مصریوں کے پاس 4 نسلوں کے بعد بھیجتا ہے۔ نیز مصر سے خروج کے بعد کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد خدا نے کنعان کی عدالت کی جس نے گناہ کیا تھا۔ خروج 19 باب اس کی 5 تا 6 آیات میں خدا نے جسمانی اسرائیل کے ساتھ پہلا عہد باندھا اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے شریعت دی۔ تاہم اسرائیل کی اولاد جنہوں نے یہ شریعت حاصل کی انہوں نے بھی گناہ کیا، کیونکہ انہوں نے پہلا سلاطین اس کے 11ویں باب میں سلیمان بادشاہ کے زمانہ میں غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پوجا کی۔ ہر دور میں خدا نے برگزیدہ لوگوں کو چنا اور ان سے عہد باندھا، لیکن دھوکہ دہی کی وجہ سے وہ تمام لوگ خدا کی میراث حاصل نہ کر سکے۔ لہذا خدا نے یرمیہ 31 باب اس کی 22ویں آیت میں ایک نئی چیز کی تخلیق کا وعدہ کیا تاکہ ایسا بیٹا پیدا کیا جائے جو خدا کی میراث کا وارث ہو سکے۔ خدا نے پیشن گوئی کی کہ وہ 2 قسم کے بیج بوئے گا اور نئی چیز کی تخلیق کے لیے ایک نیا عہد باندھے گا۔ اب آئیے یرمیہ 31 باب اس کی 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اور یرمیہ 31 باب اس کی 27ویں آیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے جو کہ ایک نئی چیز کی تخلیق کے لیے ہے اور 2 بیج بونے کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ آمین۔ تقریباً 2600 سال پہلے یرمیہ 31 باب اس کی 27ویں آیت میں خدا نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نئی چیز کی تخلیق کے لیے 2 بیج بوئے جائیں گے۔ یہ تقریباً 600 سال کے بعد یسوع کے ذریعے پورا ہوا۔ متی 13 باب اس کی 24 تا 30 آیات میں خدا نے اچھا بیج بویا، وہ خدا کا بیج ہے، اور یہ یسوع کے کھیت میں بویا گیا جو یسوع کی کلیسیا ہے، اور شیطان ابلیس نے کڑوے دانے بوئے۔ ہم نے متی 13 باب اس کی 47 سے 39ویں آیات میں جو اچھا بیج دیکھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام سے نئے سرے سے جنم لیا، یعنی خدا کے فرزند، اور کڑوے دانے وہ ہیں جو شیطان کے کلام یعنی جھوٹے عقائد سن کر شیطان کے فرزند کہلاتے ہیں۔ یسوع نے ان دونوں کو ایک ہی کھیت میں فصل کی کٹائی تک بڑھنے دیا۔ فصل کی کٹائی کے وقت یعنی زمانے کا جب اختتام ہوتا ہے، وہ کڑوے دانے جن کی کٹائی نہیں ہوتی انہیں گٹھوں میں باندھ کر جلا دیا جاتا ہے، اور گیہوں جو خدا کے فرزند ہیں، جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی کٹائی کر کے انہیں کھتے میں جمع کیا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں بیجوں سے پیدا ہونے والوں میں خدا سے میراث پانے والے کون ہوں گے؟ غلاطیوں 4 باب اس کی پہلی 7 آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ جو میراث باپ نے بیٹے کے لیے مقرر کی ہے، وہ بیٹا بھی ایک مقررہ وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ یہ مقررہ وقت جس کا متی 13 باب میں ذکر کیا گیا ہے، یہ کٹائی کا وقت ہے۔ کٹائی کے وقت کٹائی ہونا، مقررہ وقت پر بیٹا ہونے کا حق حاصل کرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو شیطان کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں اور یسوع کے کھیت میں بغیر کٹائی کے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سرپرستوں اور مختاروں کے ماتحت اور ان کے غلام ہیں اور خدا کی میراث کے وارث نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا متی 13 باب میں بوئے گئے 2 بیجوں میں سے وہ لوگ جو فصل کی کٹائی کے وقت خدا کے بیج سے پیدا ہوئے اور کاٹے جا رہے ہیں،
وہ خدا کے فرزند ہوں گے جو خدا کی میراث کے وارث بنیں گے۔ پھر ہم سب کو ہمیں بائبل کے ذریعے جانچنا چاہیے کہ آیا ہم سب سرپرستوں اور مختاروں کے تحت غلام ہیں یا ہم ایسے فرزند ہیں جو خدا کی میراث کے وارث ہیں۔ آج جو کہ کٹائی کا وقت ہے، ایک ایسا وقت ہے جب ہم ایسے فرزند بن سکتے ہیں جو خدا کی میراث کے وارث ہوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہماری کٹائی کی جائے۔ پھر آئیے اس حقیقت کی جانچ کرتے ہیں کہ خطہ کہاں ہے جہاں جو فرزند خدا کی طرف سے وراثت میں حصہ پائیں گے ان کی کٹائی کی جاتی ہے، اور مکاشفہ 14 باب کے مطابق وہ کون ہے۔ آئیے مکاشفہ 14 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آمین۔ کہا گیا ہے کہ 1,44,000 کوہ سیون پر پہلے پھل ہیں جو برہ کے ساتھ ہیں۔ خطے کی حقیقت کوہ سیون کے 12 قبیلے ہیں، اور 1,44,000 پہلے پھل وہ فرزند ہیں جو خدا کی میراث کے وارث ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ماتھے پر خدا اور یسوع کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ وہ ہیں جن پر خدا اور یسوع کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ خدا کے بندے ہیں جو مکاشفہ 7 باب میں فرشتہ کی طرف سے لائی گئی خدا کی مہر کے ذریعے تخلیق کیے گئے، جن میں 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی ہے۔ یہ مہر کوئی جسمانی مہر نہیں ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی پہلی 4 آیات میں یہ درج کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، لہذا خدا کی مہر خدا کا کلام ہے، اور یہ مہر ابتدا کا کلام ہے، یعنی وعدے کا کلام، اور یہ نئے عہد نامے کی 4 اناجیل کی پیشن گوئی اور مکاشفہ کے تمام واقعات میں وعدے کا کلام ہوگا۔ لہذا جب خدا مہر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان خدا کا ہے، اور خدا کا کلام ان کے دل و دماغ پر نقش کیا گیا ہے۔ مہر بند ہونے والوں کی تعداد اسرائیل کے ہر قبیلے سے 12,000 اور 12 قبیلوں سے 1,44,000 مہر بند ہوں گے، جیسا کہ مکاشفہ پہلا باب اس کی 5 تا 6 آیات اور مکاشفہ 5 باب اس کی 9 تا 10 آیات میں دیکھا گیا ہے۔ وہ یسوع کے لہو سے خریدی گئی بادشاہی اور کاہن ہیں جن کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے، اور یہ وہ بن جائیں گے جنہوں نے مکمل طور پر خدا کی مرضی پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ نیز مکاشفہ 7 باب اس کی 9 تا 14 آیات میں سفید جاموں میں ایک بڑی بھیڑ ہے جو بڑی مصیبت سے نکلتی ہے، جو یسوع کے خون سے اپنے جاموں کو دھوتے ہیں اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ 2000 سال پہلے پہلی آمد پر یسوع نے صلیب اٹھائی اور گناہوں کی معافی کے لیے اپنا خون بہایا۔ یسوع کا لہو شیطان پر غالب آنے اور انسان کے گناہ کو دور کرنے کے قابل تھا، لہٰذا جیسا کہ ہم نے لوکا 22 باب اس کی 14 تا 20 آیات میں دیکھا، یسوع نے اپنے خون کے ساتھ ایک نیا عہد قائم کیا۔ یہ یرمیہ 31 باب اس کی 31ویں آیت کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ یسوع کا خون کب اور کس کے لیے بہایا گیا؟ یہ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت باپ کی بادشاہی کے 12 قبیلوں کی تخلیق کے لیے بہایا گیا تھا۔ یسوع کے خون سے خدا کی بادشاہی کے 12 قبیلے قائم ہوئے، جیسا کہ مکاشفہ پہلا باب 5واں باب اور اس کے 7ویں باب میں دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا وہ بادشاہی اور کاہن ہیں جو یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور سفید جاموں میں بڑی بھیڑ ہے۔ وہ خدا کے بیٹے ہیں جنہیں خدا کی میراث ملتی ہے، جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ خدا کے وہ لوگ ہیں جنہیں یسوع کے خون سے خریدا گیا تھا، جو خون 2000 سال پہلے بہایا گیا تھا۔ ایمان کے اس دور میں جو کہ ایک ناپختہ بچے کی طرح ایماندار ہیں،
ایماندار کہیں گے کہ آپ کو صرف معافی اور نجات کے لیے صرف یسوع پر یقین رکھنا ہوگا۔ آپ پہلے سے ہی غلط فہمی میں ہیں۔ تاہم خدا کی بڑائی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن 12 قبیلوں کو یسوع کے وعدے کے خون سے معاف کیا گیا ہے، جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی کٹائی کی گئی ہے اور مہر لگائی گئی ہے۔ یہ وہ فرزند ہیں جو خدا سے اپنی میراث حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہ کون سی میراث ہے جو خدا کے کٹائی کیے گئے اور مہر بند فرزندوں کو خدا سے ملتی ہے؟ آئیے گلتیوں 4 باب اس کی 6 تا 7 آیات کو پڑھیں۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ آمین۔ کہا جاتا ہے کہ خدا بیٹے کی روح کو مقررہ وقت پر بھیجے گا، تو بیٹے کی روح یسوع کی روح ہوگی۔ اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ اب تم غلام نہیں رہو گے بلکہ خدا کے بیٹے یعنی وارث بنو گے۔ یہ مقررہ وقت مکاشفہ کی تکمیل کا وقت ہے۔ چنانچہ مکاشفہ 3 باب اس کی 20ویں آیت میں یسوع نے وعدہ کیا کہ وہ ایک شخص میں آئے گا اور اس شخص کے ساتھ ہوگا۔ یسوع کی روح کے ساتھ خدا کے بیٹوں کی میراث کیا ہے؟ رومیو 8 باب اس کی 9 تا 11 آیات میں کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کی روح کو فانی جسم کو زندگی دینے کے لیے بھیجے گا، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور وہ ابدی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یوحنا 3 باب اس کی پہلی 6 آیات میں کہا ہے کہ خدا کے بیٹے جو پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ خدا کے بیٹے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ خدا دیتا ہے وہ یسوع کی روح ہے، اور خدا کے بیٹوں کو جو وراثت ملتی ہے وہ آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے۔ ہم مکاشفہ 21 باب میں اس کے بارے میں مزید جانیں گے۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 7ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ غالب آتے ہیں وہ خدا کے فرزند بنتے ہیں اور خدا کی میراث کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر وارث کہاں ہے؟ جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی 6 آیات میں دیکھا کہ یہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے جو پہلے آسمان اور پہلی زمین کے گزر جانے کے بعد تخلیق کی گئی ہے۔ مقدس شہر نیا یروشلم نئے آسمان اور نئی زمین پر اترتا ہے۔ مقدس شہر جو نیچے آ رہا ہے وہ روحانی دنیا میں خدا کی بادشاہی ہے، جو خدا یسوع اور 12 شہید شاگردوں پر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہ آسمان اور خدا نئے آسمان اور نئی زمین پر ہمارے ساتھ ہیں، اب کوئی موت نہیں ہوگی، نہ کوئی ماتم، نہ ہی رونا، نہ ہی آہ و نالہ۔ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اسی طرح خدا نے وعدہ کیا کہ جو لوگ لڑتے ہیں اور شیطان پر غالب آتے ہیں وہ اس کے بیٹے بنیں گے اور اس میراث کو حاصل کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 3 باب اس کی 12ویں آیت میں دیکھا کہ خدا کا نام، مقدس شہر نئے یروشلم کا نام جو آسمان سے اتر رہا ہے، اور یسوع کا نیا نام اس پر لکھا جائے گا جو غالب آئے گا۔ خدا، یسوع اور آسمان کی بادشاہی اس کے پاس آ رہی ہے جو غالب آتا ہے۔ کیا اس طرح کوئی آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی میراث حاصل نہیں کر سکتا؟ مکاشفہ 12 باب میں اس وعدے کے مطابق لڑکا اور اس کے بھائی اژدہا سے لڑیں گے اور اس پر غالب آئیں گے، اور اس وقت سے خدا کی بادشاہی، نجات اور قدرت آئے گی۔ دوسرے لفظوں میں خدا اس کو جو غالب آتا ہے میراث اس لیے دیتا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ جنگ جیتتا ہے اور اس طرح وہ سب کچھ بحال کر دیتا ہے جو چھین لیا گیا تھا۔ مکاشفہ 21 باب میں نئے آسمان اور نئی زمین کے 12 قبیلے جو غالب آنے والے کے ذریعے تخلیق کیے گئے تھے وہ خدا کے بیٹے ہیں
جو آسمانوں اور زمین اور ہر چیز کو خدا کی طرف سے میراث میں حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ وہ یسوع کے خون اور خدا کے بیج سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حیوان سے لڑنے اور فتح پانے کے بعد مکاشفہ 15 باب میں شہادت کے خیمہ میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ خدا اپنی میراث اجنبیوں یا دوسرے لوگوں کو نہیں دیتا، تو کیا خدا کے بیٹوں کے لیے اس کا وارث ہونا فطری نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری حقیقی امید اور مقصد خدا کے پیارے فرزند بننا ہے، اور جیسے ہی اس کے فرزند باپ کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، وہ آسمان میں خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خدا کے بیج سے پیدا ہونا چاہیے، جو یسوع کے خون کے ذریعے گناہوں کا کفارہ حاصل کرتے ہیں، اور مہر بند 12 قبیلے آسمان کی بادشاہی کے لوگ اور وارث کے طور پر خدا کے بیٹے بننا چاہیے۔ تاہم خدا نے کہا کہ اس بیٹے پر ظلم ہوگا جو خدا کی میراث کا وارث ہوگا۔ کون ہے جو خدا کی میراث کے بیٹے کو ستاتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آئیے گلتیوں 4 باب اس کی 29ویں آیت کو پڑھیں۔ اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ آمین۔ یہاں لکھا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو ستائیں گے جو روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے آئیے پہلے گلتیوں 4 باب اس کی 21 تا 24 آیات کو دیکھیں۔ گلتیوں 4 باب اس کی 21 تا 24 آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم کی 2 عورتیں تھیں، اور ہمیں اسے علامتی طور پر سمجھنا چاہیے۔ یہ پیدائش کے 16 باب اور پیدائش کے 21 باب کے تاریخی مواد کے بارے میں ہے۔ ان کے تعلقات کے ذریعے آئیے دیکھتے ہیں کہ کون اس بیٹے کو ستاتا ہے جو خدا کی میراث کا وارث ہوگا۔ ابراہیم کی 2 عورتیں تھیں۔ سارا ابراہیم کی بیوی تھی اور ہاجرہ سارا کی لونڈی تھی۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سارا کے ذریعے اسے بیٹا دے گا۔ تاہم جب کوئی بیٹا نہیں تھا تو ابراہیم نے سارا کی لونڈی ہاجرہ کے ذریعے بیٹا پیدا کیا جو اسماعیل تھا۔ اس کے بعد ابراہیم کو سارا کے ذریعے ایک بیٹا اسحاق پیدا ہوا، جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسماعیل جسم کے مطابق پیدا ہوا اور اسحاق وعدے کے مطابق پیدا ہوا۔ اسماعیل جو جسم سے پیدا ہوا تھا، اس نے اسحاق کا مذاق اڑایا اور ستایا، اور خدا کی مرضی کے مطابق ہاجرہ اور اسماعیل کو نکال دیا گیا۔ ابراہیم کی تمام میراث کا وارث اسحاق ہوگا جو وعدہ کے مطابق پیدا ہوا تھا، جس طرح خدا نے کہا کہ وہ ابراہیم کا خدا ہے، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کی میراث کا بیٹا اسحاق تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک تمثیل ہے، اسی لیے جب ان کا وقت مقرر ہوگا تو حقیقت سامنے آئے گی۔ جس طرح اسماعیل جسم کے مطابق پیدا ہوا تھا، اس نے اسحاق کو ستایا جو وعدہ کیا ہوا بیٹا تھا۔ اسی طرح پہلی آمد میں جو جسم سے پیدا ہوئے تھے وہ ان کو ستاتے تھے جو روح سے پیدا ہوئے تھے۔ فقیوں اور فریسیوں سے تعلق رکھنے والے چرچ کے ارکان نے یسوع کو ستایا جو روح سے پیدا ہوا تھا، اور ان 12 شاگردوں کو جو یسوع کے ذریعے دوبارہ پیدا ہوئے تھے۔ جس طرح اسماعیل کا خیال تھا کہ وہ ابراہیم کا سب سے بڑا بیٹا ہے، اور فریسیوں کو بھی یقین تھا کہ ان کا ایمان ہے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ آج کے گرجا گھروں کی بھی یہی روایت ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ خدا اور یسوع ان کے ساتھ ہیں۔ تاہم آج جب نیا عہد نامہ پورا ہوتا ہے، روایتی گرجا گھر جو کہ جسم سے پیدا ہونے والوں کی حقیقت ہے، اس کو بھی ستاتے ہیں جو شنچنجی کے 12 قبیلوں میں غالب آتا ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے
جس نے شنچن جی کے ظلم و ستم کو نہ سنا ہو۔ شنچن جی کے ارکان نے شدید ظلم و ستم اور زبردستی تبدیلی مذہب کے پروگراموں کی وجہ سے اپنی جانیں بھی گنوا دیں۔ یوحنا 15 باب اس کی 18 تا 19 آیات میں یسوع نے کہا کہ اگر دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے تو یاد رکھیں کہ دنیا نے پہلے مجھ سے نفرت کی۔ آپ کو ستانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے نہیں ہیں۔ لہٰذا وعدے کے مطابق آج شنچن جی کے 12 قبیلے جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں روایتی گرجا گھروں کی طرف سے ستائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو خدا ان پر اپنا سایہ بنائے ہوئے ہے وہ الگ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں معبودوں میں فرق کریں اور ان دونوں معبودوں میں سے وہ لوگ جن کا تعلق کلام سے ہے اور خدا کے بیج سے پیدا ہوں، چاہے ہم پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو، نیز انہیں 12 قبیلوں سے تعلق رکھنے کے لیے کٹائی اور مہر بند ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب خدا کے فرزند بنیں گے اور ہم سب آسمان کی بادشاہی اور خدا کی طرف سے برکت کے طور پہ رکھی جانے والی ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ آئیے آج کے کلام کے اختتام کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی طرف سے وراثت حاصل کرنے کی شرط شیطان کو پہچاننا اور اس پر غالب آنا ہے۔ خدا دنیا پر حکومت کر سکتا ہے اور اسے وراثت کے طور پر تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب ہم لڑیں گے اور شیطان پر فتح حاصل کریں گے جس نے اس دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، اور شیطان کو باندھیں۔ اس وقت روایتی چرچ، پہلا آسمان پہلی زمین ختم ہو جائیں گے اور اس کے ذریعے نئے آسمان اور نئی زمین کے 12 قبیلے بنائے جائیں گے، اور جو بھی آئیں گے جو لڑیں گے اور حیوان کو شکست دیں گے وہ خدا کے بیٹے بن جائیں گے جو خدا کی میراث کو حاصل کریں گے۔ لہٰذا فرزندوں کو خدا کی میراث ملتی ہے جن کے گناہوں کا یسوع کے خون سے کفارہ ہوتا ہے، اور وہ 12 قبیلے ہیں جو خدا کے بیج سے پیدا ہوتے ہیں، انہیں کاٹا جاتا ہے اور مہر لگا دی جاتی ہے۔ کیا یہ سب سے بابرکت وقت نہیں ہوگا اگر یہ لوگ 6000 سالوں میں شیطان سے چھین لی گئی ہر چیز کو واپس لے سکیں اور خدا کی میراث حاصل کریں؟ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب یقین کریں گے، اور میں چرواہے سے وعدہ کرتا ہوں جو مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کی حقیقت کی گواہی دیتا ہے اور مکاشفہ کے کلام کے ساتھ دوبارہ پیدا ہو کر اس برکت کی حقیقت بن جاتا ہے۔ اگلی بار ایک زیادہ ہنرمند انسٹرکٹر آئے گا اور اگلے سبق کی گواہی دے گا جو انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 21 ہے، جس کا عنوان ظلم و ستم اور شنچن جی کی فتح ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ انسٹرکٹر اس امید کے ساتھ آئے گا اور خدا کے کلام کو سمجھانے کے لیے اس کے پاس قیمتی وقت ہوگا۔ آخر میں ہم ایک ہیں کہ زوردار نعرے کے ساتھ ختم کریں گے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ہم یسوع میں خدا کے ساتھ ظاہر کردہ ایمان میں ایک ہو گئے ہیں۔ ہم ایک ہیں اور خدا اور یسوع اور ایمان کے انکشاف کے ساتھ ہم ایک ہیں۔ آئیے سب مل کر دعا کریں اور اختتام کریں۔ اے خدا باپ جو تمام زندگیوں اور نعمتوں کا سرچشمہ ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شنچن جی آن لائن سیمینار کی اجازت دینے اور پرانے اور نئے عہد نامے کے مکاشفہ کی گواہی کے لیے ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہم نے آج انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 20 کے کلام کو دیکھا ہے کہ کس کو وراثت ملتی ہے، جیسا کہ نئے عہد نامہ میں دیکھا گیا ہے۔ براہ کرم تمام شرکت کردہ پادری صاحبان، مذہبی طلبہ اور جماعت کے اراکین کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور اس کلام کے ذریعے سمجھنے کے لیے دل عطا کریں جو آپ نے آج ہمیں دیا ہے۔ ہم ایک بیٹے کے طور پہ اہل بنانے میں مدد کریں جو خدا کی وراثت حاصل کرے گا، اور ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہمیں کسی بھی طرح کی کمی نہ ہو بلکہ آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی میراث ملے۔ نیز براہ کرم
ان تمام لوگوں کو آسمان سے قیمتی نعمتیں عطا کریں جنہوں نے آج شرکت کی اور ہماری مدد کریں کہ آپ کی ان تمام چیزوں کی تکمیل دینے میں مدد کریں جو آپ کی مرضی اور کلام کے مطابق ہے۔ آج میں آسمانی باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جلال دیتا ہوں جس نے مجھے زندگی کا کلام عطا کیا ہے، اور میں یہ سب کچھ زندگی دینے والے یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔